السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ على الجبهة نقفك أسجد أمرت. جزاك الله خير بارك الله لك۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. جزاك الله خير بارك الله لك۔ على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين. جزاك الله خير بارك الله لك۔ وأطراف القدمين ولا نخفت الثياب والشعر. جزاك الله خير بارك الله لك۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر۔ تو ابن عباس اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد، مجھے حکم ہوا کہ میں سجدہ کروں 7 اعضاء 7 ہڈیوں پر۔ پہلا کیا ہے؟ علی الجبہۃ، پیشانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی اور اشارہ کیا دائیں ہاتھ سے۔ دوسرا اور تیسرا یعنی 2 ہاتھ، چوتھا اور پانچواں 2 گھٹنے، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن، اور سرے یا پنجے 2 پیروں کے۔ تو یہ 7 ہڈیاں یا 7 اعضاء ہو گئے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں فرمایا وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ، اور یہ کہ کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹو۔ اليوم 37 بعد 100، اليوم 37 بعد 100۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ ہم ابھی اسماء میں ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم استفہام سمجھ رہے ہیں۔ آج اللہ کے کرم سے ہم 2 ایسے ادوات دیکھیں گے جو کہ خاص قرآن میں استعمال ہوئے ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، سبیل الی التکافل والرحمہ، یہ راستہ ہے، کھانا کھلانا راستہ ہے کس کی اور؟ الی التکافل والرحمہ، یعنی تعاون اور رحمت۔ یعنی یوں کہیں گے کہ کھانا کھلانا باہمی تعاون اور رحمت کا ذریعہ ہے، سبیل راستہ، ذریعہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2 خاص ادوات ہم کریں، یعنی اداتان من ادوات الاستفہام۔ یہ کیا ہے؟ انا اور ایانا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کی جو ویٹیج ہے، جو ان کا ویلیو ہے، یہ کن ادوات کے بالکل مد مقابل ہے، یعنی لگ بھگ جو معنی یہ دیتے ہیں، کیا کوئی ایسا ٹول ہے جو ہم نے آلریڈی کیا ہے؟ یہیں سے آپ کو یہ بات خود سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ یہ ایسے ٹولز ہیں جن میں بلاغت ہے، ایلیکوینس ہے۔ اور یہ 2 ٹولز کون سے ہیں؟ انا، انا کہاں سے، کیسے، کس طرح ممکن، اور ایانا کب، کب۔ ہم نے متا پڑھا تھا، یہ ایانا ہے، متا نصر اللہ،
اسی طرح آج ہم دیکھیں گے ایان، کب. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کو پھر سے پڑھتے ہیں. عن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ ای الاسلام خیر، یعنی اسلام کا کوئی ایسا عمل بتائیں جو سب سے بہتر ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا. تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ. وتقرأ السلام، اور سلام کرو، یعنی کھانا کھلانا اور سلام کرنا. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من عرفت، اسے جسے تم جانتے ہو، ومن لم تعرف، اسے بھی جسے تم نہیں جانتے. یہاں پر ہم نے دو چیزیں اور بھی ساتھ ہی ساتھ سیکھ لی. وہ یہ کہ ایو ایک ٹول ہے. ایو کون سا؟ وچ. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے سوال کیا، سأل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اور اگر آج آپ دیکھیں گے، آج ہمارا جو عنوان کیا تھا؟ کھانا کھلانا باہمی تعاون اور رحمت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ہم استفہام سمجھ رہے ہیں، یعنی جب ہم کسی مخفی چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سوال پوچھتے ہیں. جیسے ابھی جو حدیث گزری اس میں بھی وہ شخص سوال کرتا ہے ای الاسلام خیر. تو کون سا ٹول یوز کیا؟ ایو، کون سا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مخصوص سوالات کے لیے مختص اور مخصوص ٹولز ہوتے ہیں، یعنی ہر سچویشن، ہر کنڈیشن کے لیے الگ الگ ٹولز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے من، ما، ماذا، متى، این، کیف، لماذا، کم، ای اور حرف استفہام یعنی حل اور آ کے بارے میں جانا. حل اور آ کے بارے میں جانا. ہم نے دیکھا من کون، ما اور ماذا کیا، وٹ، متى کب، کب، این کہاں، این کہاں، کیف کیسے، لماذا کیوں، کم کتنا، ایو کون سی، حل اور ہم نے پڑھا کہ اس میں جواب کیا بنتا ہے؟ نعم اور لا، یعنی ہاں یا نہ والے کوشچنز کے لیے ہم کیا پوچھتے ہیں؟ حل اور آج ہم دو اور ٹولز کریں گے. یہ کیا ہے؟ انا، کہاں سے، کس طرح. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انا من این جیسا ہے، کہاں سے، کس طرح. حالانکہ اس میں صرف مکان نہیں ہے بلکہ سورس ہے، ریزن ہے. من این، کہاں سے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کچھ خاص آیات دیکھیں گے جن سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو انا من این کے برابر ہے، اور ایانا کب، یعنی یہ متا کے لگ بھگ برابر ہے. ایانا کب، کب، کب وہ چیز واقع ہوگی. تعلمنا، ہم نے جانا ادوات الاستفہام من وما وماذا وأين ومتى وكيف وكم ولماذا، وهذه الأدوات نستعملها للسؤال عن المعلومات معينة. اور آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ایانا وانا، ہاتان اداتان، یہ جو دو ٹولز ہیں، نستعملها للسؤال عن المعلومات معينة، یہ بھی خاص معین ڈسکرپٹیو آنسر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فنستعمل ایانا، ایانا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ للسؤال عن الزمان، کب. یہ متا کے بالکل پیرلل ہے. جب آپ نے پوچھنا ہو کب، ایانا، زمانہ، صباحا مساء، بلکہ ہم سمجھیں گے کہ دراصل بلاغت کے لحاظ سے اس کا معنی کسی بڑے حادثے کے بارے میں پوچھنا یا سوال کرنا ہے کہ وہ کب واقع ہوگا. وَنَسْتَعْمِلُ اَنَّا، اور اَنَّا کہیں تو یہ مکان یعنی جگہ کے لیے، کہیں پہ مصدر یعنی سورس کے لیے
اور کہیں پر اس کا معنی حال سے کیا ہوگا، اور کہیں پر اس کا معنی حال سے کیا جاتا ہے بحسب سیاق، کانٹیکسٹ کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر ایان یوم الامتحان، کب ہے امتحان کا ڈیٹ، کب ہے آپ کا ایگزام۔ ایان یبدأ الدرس، آپ کب شروع کریں گے اپنا درس۔ اور وہیں انا کو دیکھ لیجیے، انا جیتا، کہاں سے تو آیا۔ انا لک ھذا الکتاب، یہ کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی۔ من این، یہ کہاں سے آئی لک ھذا الکتاب۔ انا يدخل الناس الى المسجد، انا يدخل الناس، کہاں سے، يدخل الناس فی المسجد، کہاں سے داخل ہوئے لوگ مسجد میں، یا کہاں سے داخل ہوں گے، کہاں سے داخل ہو سکتے ہیں، یعنی سچویشن ٹو سچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مزید آپ نے اس چیز کو اب فیل کیا ہوگا کہ ہمیشہ ان ادوات کو استعمال کرنے سے صرف سوال نہیں بلکہ حصر بھی کہیں کہیں پہ ہمیں فیل ہوتا ہے۔ جیسے اسی ایکسپریشن کو دیکھ لیجئے، انا لک ھذا الکتاب، یہ کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی، یعنی ممکن ہے کہ یہ کہہ رہے کہاں سے لائی تم نے، کیسے تم نے یہ کتاب لائی، یہ کوئی ایسی کتاب تھی جو بہت مہنگی تھی، یا میں چاہتا تھا کہ میرے لیے کوئی لائے لیکن اس نے مجھے لا کر دی، تو میں دراصل یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کہاں سے لائی۔ مطلب یہ ایکسپریشن ٹو ایکسپریشن ویری کرے گا، جو کہ آپ رفتہ رفتہ سیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں انا اور ایانا کی ہلکی سی ڈسکرپشن کیا ہے۔ تو انا کیا ہے، یسأل بها عن الکیفیہ او المکان او المصدر حسب سیاق، یعنی یہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ کیفیہ سچویشن، مکان کہاں سے، مصدر یعنی سورس کیا تھا، کہاں سے، انا من این، کہاں سے، ویئر فرام۔ ممکن ہے کیفیت بھی، جو کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کانٹیکسٹ ایکچولی ڈٹرمائن کرے گا کہ اس کا صحیح معنی کیا ہوگا۔ اب ایانا پر آئیے، یسأل بها عن الزمان، یعنی متا کے بالکل سیم ہے یہ، لیکن وتستعمل غالبا فی الامور العظیمہ، یہ بڑے بڑے ایونٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم چھوٹے سوالوں کے لیے بھی پوچھیں متا کے بجائے، متی ذهبت الی المدرسہ، تم مدرسہ کب گئے تھے۔ ایانا بھی اس کے بدلے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایانا کو اسپیسیفکلی بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وخاصتاً یوم القیامہ، اور ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر ایانا کو قیامت کے دن، چاہے یہ حسر یا سوالیہ انداز میں ہی ہو کہ کب آئے گی قیامت۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان بالآخرت کو پختہ بنائے، یعنی بسا اوقات سننے میں آتا ہے کیا واقعی قیامت آئے گی، کب آئے گی قیامت، تو یہ صرف سوال وقت کا نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں پر یہ ان ایکسپیکٹڈ یا شک کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب قیامت کے بارے میں ایسا سوال ہوتا ہے، یہ اکثر کفار اور منکروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آئیے کچھ کامن مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی سچویشن میں فٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایان تذهب الى المسجد، یعنی متا، آپ یہاں پر متا دیکھ لیجیے، متا تذهب الى المسجد، اذهب الى المسجد بعد الفجر۔ ایان تقرأ القرآن، یعنی متا تقرأ القرآن، اقرأ القرآن كل صباح۔ ایان تذهب الى المدرس، یعنی متا تذهب، کب جاتے ہیں، اذهب الى المدرسة صباحا۔ ایان تدرس العربیہ، ادرس العربیہ بعد العصر۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ایانا ان سچویشنز میں تو ہم نے بالکل اسے کیا متا کے پیرلل فٹ کر کے دیکھا، یعنی اس کا میننگ یہی ہے۔ اور پھر بلاغت کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، بلکہ جو بات ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی کہ کسی بھی حرف کی کوئی ریپلیسمنٹ کی گنجائش نہیں ہے قرآن کریم میں، یعنی جو ٹول جہاں پر استعمال ہوا ہے وہ بس وہیں کے لیے بنا ہے، اور اسے ہم ریپلیس یا ڈسپلیس یا سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ اب چلیے انا کی ایک یہاں پہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں۔ ہم کیا پوچھتے ہیں، من این انت، من این کے پیرلل ہے انا،
انا انت کہاں سے آپ، انا من الہند، انا جیتا تو کہاں سے آیا، جیتو من البیت میں گھر سے آیا، انا تحصل علی الکتاب ویئر فرام کہاں سے تم نے یہ کتاب حاصل کی، احصل علیہ من المکتبہ میں نے تو یہ لائبریری سے لی، من این کہاں سے، تعرف العربیہ ماشاء اللہ آپ نے عربی کہاں سے سیکھی، کہاں سے، ویئر فرام، اتعلمها من المعلم میں نے اسے معلم سے سیکھا، یعنی انا جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کس کے پیرل ہے، من اور اینا۔ فرض کر لیجئے حوار ہو رہا ہے دو شخصوں کے بیچ میں، احمد اور یوسف، تو احمد کیا پوچھتا ہے، ایان تقرأ القرآن، یعنی متى تقرأ القرآن، یوسف اقرأه بعد الفجر میں فجر کے بعد پڑھتا ہوں، وہیں احمد دوسرا سوال کہتا ہے، انا جیتا تم کہاں سے لوٹے، تم کہاں سے آئے، جیتو من المدرسہ میں تو مدرسے سے آیا، احمد ایان تذهب الى المسجد تم مسجد کب جاتے ہو، یعنی ایان متى تذهب الى المسجد، یوسف اذهب الیہ عند المغرب تو میں مغرب کے قریب جاتا ہوں، یعنی ممکن ہے اذان سے پہلے یا بالکل نماز کے قریب۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا معنی کیا ہے، یعنی جو دو ٹولز ہم نے آج دیکھے۔ سب سے پہلے سورت زاریات کی اس آیت میں دیکھیں، یسألون ایان یوم الدین، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، ایانا ایانا یعنی متا، یوم الدین وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، کب، یوم الدین جزا اور سزا کا دن کب ہوگا، کب ہوگا جزا اور سزا کا دن۔ سورۃ القیامہ میں دیکھیں، یعنی انسان کیا پوچھتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، یعنی انسان کیا سوال کرتا ہے، یسأل وہ سوال کرتا ہے، ایان یوم القیامہ کہ آخر کب قیامت آئے گی، کب، متا یوم القیامہ کے بجائے ایان یوم القیامہ کب آئے گی آخر یہ قیامت۔ سورۃ النازیات میں بھی دیکھیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہاں پر وہ سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، تو قیامت کے کئی سارے جو ووکیبلری ورڈز ہیں، کہیں پہ اسے یوم الدین کہا گیا، یوم القیامہ کہا گیا، اور یہاں پر ہمیں پتا چل رہا ہے الساعہ، حالانکہ ساعہ ٹائم کو کہتے ہیں یا ایک گھنٹے کو کہتے ہیں، لیکن یسألونک عن الساعہ وہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ایان کب، کب، مرساہا اس کا قیام ہوگا، قیامت کا قیام کب ہوگا۔ اب آئیے ان آیت کریمہ میں ہم انا کو سمجھیں گے، یعنی جو من اینا کے، یا جسے ہم نے دیکھا کہ اس معنی میں آتا ہے کہ کیسے، کہاں سے، کس طرح ممکن۔ اس آیت کو ہم نے اس سے پہلے بھی کم کے کانٹیکسٹ میں سمجھا تھا۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں دیکھیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم۔ اس سے پہلے ہم نے اس میں یہ ٹول دیکھا تھا، قال كم لبثت، اس نے یعنی اللہ نے اس سے کیا پوچھا، تم کتنی مدت اس حالت میں رہے، اس نے جواب کیا دیا تھا، لبثت یوما او بعض یوم، میں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس حال میں رہا تھا۔ تو یہ شخص تھا جو ایک بستی کی طرف گزرا، او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی مانند جو گزرا ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ گر پڑی تھی اپنی چھتوں پر، وہ الٹی ہو گئی تھی۔ تو اس شخص نے سوال کیا، اس کے ذہن میں کیا خیال آیا، قالا اس نے کہا،
انا، انا کیسے، کس طرح، انا کیسے، یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس الٹی پڑی بستی کو کیسے اللہ زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے ہلاک ہونے کے بعد اسے پھر سے اللہ کیسے، انا یحیی، اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللہ، اللہ نے اسے موت دی، کتنے مدت کے لیے؟ 100 عام، 100 سال کے لیے اسے موت دے دی، ثم بعثه، پھر اس کے بعد اسے زندہ کیا، پھر کیا پوچھا؟ قال کم لبست، تم کتنی مدت سوئے رہے، موت میں رہے؟ قال، اس نے کہا لبست یوما او بعد یوم، میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا اس حال میں۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے، تو اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم پیچھے جاتے ہیں کہ جو عمران علیہ السلام کی بیوی ہوتی ہے وہ نظر مانتی ہے کہ اے اللہ جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں، تو اسے قبول فرما۔ پھر آگے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ پوچھتی بھی ہے کہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ اس کا نام مریم رکھتی ہے۔ اب اس کے آگے اس آیت کو اب آپ دیکھیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ جنتی ہے، یعنی عمران کی بیوی علیہ السلام، اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اس کا نام مریم رکھتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا، تو اس کے رب نے قبول کیا، تقبلہا ربہا، اس کے رب نے اسے قبول کیا، بقبول حسن، اپنی پسندگی کی قبولیت سے نوازا۔ اتنا ہی نہیں، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور کفلها زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کی نگرانی کے لیے چنا یا اس کو نگران بنایا۔ کلما، جب بھی، دخل علیہا، جب وہ داخل ہوتے تھے مریم علیہ السلام کی طرف، زکریا المحراب، یعنی جب بھی داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام محراب میں، حجرے میں، جہاں پر کہ مریم علیہ السلام ہوتی تھی، وجد عندہا رزقا، وہ پاتا تھا وہاں پر رزق، کھانے کی چیز۔ قال، اس نے کہا، یعنی اس نے سوال کیا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ہادا، انا لکی ہادا، اے مریم یہ کہاں سے، یہ تیرے لیے یہ کیا ہے؟ یہ رزق ہے جو کہ وہ وہاں پاتا تھا۔ یا مریم انا لکی ہادا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ویئر فرام، انا لکی ہادا، قالت، وہ جواب دیتی ہے، ہوا من عند اللہ، یعنی وہ بولی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انا لکی ہادا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اب آئیے اس آخری آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سورۃ الفجر کی یہ آیت مبارکہ ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ الیوم ہوتا ہے آج کا دن، یومئذ ہوتا ہے اس دن، دیٹ ڈے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن، اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم سامنے لائی جائے گی، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، انسان سوچے گا، انسان غور و فکر کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں سے اس کے لیے، کیا معنی ہے، مگر اس وقت اس کے سوچنے کا کیا حاصل، یعنی اب اس کے لیے نصیحت سے فائدہ اٹھانا، انا، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، یعنی اب، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب یاد آنے سے کیا حاصل،
عبرت حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، عبرت حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى۔ تو آئیے اب ہم اس نص کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو دیے گئے سوالات ہیں ان کے ہم جواب تلاش کریں گے۔ مريم طالبة من سرينغر تحب اللغة العربية تذهب إلى مركز تعليم القرآن يوم الاثنين ويوم الخميس لتحفظ القرآن وعندها كتاب في العربية وكتاب في التجويد وتفضل كتاب العربية. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ماذا تحب مريم؟ مريم تحب اللغة العربية. أين تذهب مريم؟ تذهب مريم إلى مركز. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ كم كتابا عند مريم؟ عند مريم كتابان. هل تحب مريم كتاب التجويد؟ لا، مريم تحب اللغة العربية. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ أنا مريم. مريم من سرينغر. أيان تذهب مريم إلى المركز تعليم القرآن؟ يوم الاثنين ويوم الخميس. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ تو ماذا تحب کیا پسند کرتی ہیں، این تذهب کہاں جاتی ہے، کم کتابن کتنی کتابیں، حل تحب کیا وہ پسند کرتی ہے، انا مریم یعنی کہاں سے، مریم کہاں سے ہے، من این اور ایان تذهب یعنی متى تذهب مریم الى مرکز تعلیم القرآن۔ چلیے اس ٹیکسٹ کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ يوسف طالب نشيط هو من بانديبورا يذهب إلى المسجد بعد صلاة الفجر ليصلي ثم يذهب إلى المكتبة يقرأ كتابا في السيرة وكتابا في الحديث ويفضل كتاب السيرة. جزاک اللہ خیر۔ أنا يوسف من باندی پورا. أيان يذهب يوسف إلى المسجد؟ يوسف يذهب إلى المسجد بعد صلاة الفجر. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ من يوسف؟ يوسف طالبنا. إلى أين يذهب يوسف بعد المسجد؟ يذهب إلى المكتبة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ ماذا يقرأ يوسف؟ يقرأ كتابا في السيرة وكتاب في الحديث. أي كتاب يفضل يوسف؟ يفضل كتاب السيرة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ تو انا یوسف یعنی من این یوسف، ایان یذهب متى یذهب، من یوسف الى این یذهب، ماذا یقرأ، وأي کتاب یفضل۔ آئیے اس مشق کو بھی کرتے ہیں۔ اکمل بأداة الاستفهام المناسبة، یعنی قوسین میں جو آپشنز دیے گئے ہیں ان میں سے آپ کو چوز کرنا ہے، تو کہیں آپ کو کچھ مغالطہ نہ ہو تو آگے جواب بھی دیا گیا ہے، یعنی جواب کے حساب سے آپ نے کوشچن بنانا ہے۔ من أنت؟ أنا طالب. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ هل تحب العربية؟ نعم أحب العربية. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ كم كتابا عندك؟ عندي كتاب واحد. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أين تقرأ القرآن؟ أقرأ القرآن في المسجد. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أنا أنت. أنا من بانديبورا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أيانا تذهب إلى المدرسة؟ أذهب في الصباح. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ اب دیکھ لیجئے ہم یہاں پر کیا کریں گے، سل السؤال بالاجابۃ المناسبہ، یعنی رائٹ سائڈ میں کوشچنز ہیں اور لیفٹ سائڈ میں جواب ہیں۔ آپ سارے سوال پڑھ لیجئے وقفاً وقفاً۔ من أنت؟ هل تحب العربية؟ أين تقرأ القرآن؟ ماذا تقرأ؟ أنا أنت؟ أيان تذهب إلى المدرسة؟ جزاک اللہ خیر، صرف جوابات آپ نے پڑھ لینے ہیں بس۔ أذهب إلى المدرسة في الصباح. أنا من بانديبورا. نعم أحب العربية. أنا طالب. أقرأ القرآن في المسجد. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ من أنت؟ أنا طالب. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ هل تحب العربية؟ جيم. نعم أحب العربية. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أين تقرأ القرآن؟ أقرأ القرآن في المسجد. واو. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ماذا تقرأ؟ أقرأ القرآن. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أنا أنت؟ أنا من بانديبورا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أيان تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في الصباح.
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو یہ آخری ایکسرسائز ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اختر الاجابۃ المناسبہ۔ اوپر ایک سوال ہے اور نیچے کچھ جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب صحیح بنتا ہے۔ ما اسمك؟ أقرأ القرآن، أعمل في المدرسة، اسمي عادل، جيم اسمي عادل۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أين تذهب لتصلي؟ أذهب إلى المسجد، أحب العربية، عندي كتاب، أذهب إلى المسجد۔ جواب آئے گا اس کا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ كتاب السيرة، أنا طالب نشيط، أنا من باندی بورا۔ ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ كتاب السيرة۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أن أنت؟ أنا من باندی بورا، أذهب في الصباح، أفضل كتاب العربية، أنا أنت؟ أنا من باندی بورا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أيان تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في الصباح، أنا مسلم، عندي كتاب في التجويد، أذهب إلى المدرسة في الصباح۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے سیکھا، اطعام الطعام سبیل الی التکافل والرحمہ، یعنی تعاون اور رحمت کا ذریعہ کھانا کھلانا۔ دو ٹولز جو ہم نے جانے کون سے تھے؟ انا اور ایانا۔ بلاغت ہے ان میں۔ انا کہاں سے، کیسے، کس طرح ممکن، ایانا کب، کب، ایانا یوم القیامہ، یعنی متا کے بالکل پیرلل۔ ماذا تعلمنا هذا الاسبوع؟ ہم نے اس ہفتے کیا سیکھا؟ الاحسان الی الجمیع دون التمییز، یعنی ڈسٹنکشن اور تفریق کے بغیر سب کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا۔ اور ہم نے اس سوال کا جواب جانا کہ خیر اعمال الاسلام، اس میں ہم نے جو خاص بات دیکھی کہ جسے تم جانو یا جسے نہ جانو، وہ آپ کے حسن اخلاق کا حقدار ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں ہم نے ایو دیکھا، جو کہ اسپیسیفک چوائس کرنے کے لیے لگتا ہے، یعنی اختیار یا تعین کرنا کسی مجموعے میں سے۔ اس کے بعد ہم نے مراجعہ کیا تھا استفہامیہ ادوات کا، پھر ہم حرفہ پر آگے، یعنی اور حل ہم نے جانا، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دو خاص اداتان ہم نے کی، انا اور ایانا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔